لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں مجموعی طور پر یہ فرمایا گیا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، تاکہ ہم انہیں توبہ کا موقع دیتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں اور وہ کسی طرح نصیحت قبول کرنے کی طرف نہ آئے، نہ تو پیش آنے والی مصیبتوں سے اور نہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نصیحتوں سے، تو ہم نے ان پر ہر چیز یعنی صحت و سلامت اور وسعت رزق و عیش وغیرہ کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس عیش و عشرت پر خوش ہو گئے اور اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنے لگے اور قارون کی طرح تکبر کرنے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور انہیں مبتلا عذاب کر دیا، اور اب وہ ہر بھلائی سے مایوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوش ہونے کا حکم۔ یاد رہے کہ اللہ عز و جل کی نعمت پر خوش ہونا اگر فخر، تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور کفار کا طریقہ ہے، اور اگر شکر کے طور پر ہو تو بہتر ہے اور صالحین کا طریقہ ہے، بلکہ حکم الہی ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی خوشحالی کا اصلی سبب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفر اور گناہوں کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور اس کا غضب اور عذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی اور یہ کفر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کی پسند کے مطابق عطا فرما رہا ہے تو یہ ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت عطا فرمائی اور اسے یہ خوف نہ ہو کہ کہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی خفیہ تدبیر نہ ہو تو بے شک اس کا عمل ناقص اور اس کی فکر کمزور ہے، اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے وسعت روک لی اور اس نے یہ گمان نہ کیا کہ وسعت روکنے میں اس کے لیے کوئی بھلائی ہوگی تو بے شک اس کا عمل ناقص اور اس کی فکر کمزور ہے۔ اس سے ان نام نہاد دانشوروں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو کافروں کی ترقی دیکھ کر اسلام سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی معیشت کا رونا روتے ہوئے انہیں کفار کی اندھی تقلید کا درس دیتے ہیں اور اسلامی شرم و حیا اور تجارت کے شرعی قوانین کو لاز مارنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ کنز العرفان۔
پر ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ارشاد فرمائے کہ ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنے اور اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی بجائے گناہوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ چھوڑا گیا۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس پر کہ اس نے دشمنوں کو ہلاک کیا اور ان کی جڑ کاٹ دی۔ اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ لوگ ظالموں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر بجا لائیں۔ بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ ابو جہل کے قتل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عاشورہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس دن فرعون ہلاک ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی فتح اور مسیلمہ کذاب کے مرنے کی خبر ملنے پر سجدہ شکر کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خارجیوں کے درمیان ذو الصدیہ یعنی 2 پستانوں والے مرد کو مردہ پایا تو سجدہ شکر ادا کیا۔ لہٰذا مومن کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور موذی کافر کی موت پر الحمدللہ پڑھے۔ قل رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ ترجمہ کنزُ العرفان، تم فرماؤ اے لوگو بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ قُلْ رَأَيْتُمْ، تم فرماؤ اے لوگو بھلا بتاؤ۔ یہاں توحید باری تعالیٰ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ عز و جل تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اور علم و معرفت کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے تو اللہ عز و جل کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی نہیں۔ تو اب توحید پر قوی دلیل قائم ہو گئی کہ جب اللہ عز و جل کے سوا کوئی اتنی قدرت اور اختیار والا نہیں تو عبادت کا مستحق صرف وہی ہے، اور شرک بدترین ظلم و جرم ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ دیکھیں کہ کبھی ہم انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا کر ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں، کبھی سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات یاد دلا کر، اور کبھی اس بات سے ڈراتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں کو بیکار کر دیں، اور کبھی ان کے سامنے اپنی الوہیت، قدرت اور وحدانیت پر دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ ان نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔